باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی سامعین، مناظرین کرام اور ہماری اس نشست میں موجود بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مناظرین کرام، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ مفہوم آیت ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر لو اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے سے رکے رہو۔ جی سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اعتکاف کے متعلق ہے۔ اعتکاف یہ نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت اور مقدس سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور شرع میں مسجد میں اس طرح ٹھہرنا کہ روزے کی حالت ہو، یعنی روزہ رکھ کے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرانا، یہ اعتکاف ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے کئی مقاصد بھی ہیں، جیسے اپنے آپ کو جماع سے بھی روکنا ہے، اسی طرح تقرب الی اللہ کی نیت کر کے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرانا، یعنی میں مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں، میری غرض، میرا مقصد فقط اتنا ہو کہ میں نے اس میں مسجد میں رہ کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہاں پر رہ کر میں نے ہر وہ نیک کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہوں۔ سامعین کرام، اعتکاف کرنے والا بندہ، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے فرشتہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ اور فرشتہ اس وقت برابر ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی برائی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اور جب اعتکاف کرنے والا بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو تمام دنیاوی برائیوں سے بھی روک لیتا ہے اور تمام گناہوں سے بھی روک کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور مسجد ایک بابرکت اور مقدس جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر ہمہ وقت یہی سوچتا رہتا ہے، یہی خیال کرتا ہے کہ یار یہ اللہ کا گھر ہے، میں نے اس میں کوئی برا کام نہیں کرنا، بری بات نہیں کرنی، برا فعل نہیں کرنا، گناہ والا کام نہیں کرنا۔ اور جب وہ ان ساری چیزوں سے باز رہتا ہے، پھر دوسرا ذہن اس کا یہ کہتا ہے میں نے صرف یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اعتکاف جو عطا فرمایا ہے، یہ جو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے مجھے دی ہے۔ میں نے 10 دن اعتکاف کرنا ہے اور میں نے اس میں بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ وہ قرآن پڑھ کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، وہ دروشی پڑھ کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، وہ نوافل عبادت کر کے، نفل عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، دیگر کام وہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں فرشتے کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہمہ وقت یہی کام کرتا ہے کہ میں ہر وہ نیک کام کروں جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہوں۔ تو بندہ بھی یہی اعتکاف کرنے کے بعد یہی نیت کرتا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو سامعین کرام، اعتکاف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ مومنوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ مفہوم ہے جی۔ آگے ساتھ ہی فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی رمضان اور اس کے روزے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو دی ہے۔ تو میرے نہایت ہی ناظرین و سامعین کرام، یہ کوئی اعتکاف نئی چیز نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی بابرکت اور مقدس سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پہلے بھی لوگ کرتے رہے تھے، پہلے بھی انبیاء رسول کرتے رہے تھے، ان کی امتوں میں سے بھی یہ کرتے رہے تھے، لیکن خاص جو فضیلت ہے وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا نا تو نبی کریم علیہ السلام 10 دن مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن آپ کو کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف کرنے والوں کی اس قدر فضیلتوں کو کھولا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نیت کر کے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی اعتکاف کی نیت کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے
گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر نیکیاں کرتا ہے، اس قدر نیکیاں کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں گویا کہ کائنات کی ساری نیکیاں اسی نے کر لی ہیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے۔ اور پھر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے نانا جان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کرنے والے کی۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے 10 دن کے لیے، یہ جو رمضان والا اعتکاف ہوتا ہے یہ والا کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ 10 دن کے لیے رمضان میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین ذرا توجہ کیجئے گا، ہم اتنے پیسے لگا کے، اتنی رقم لگا کے، اتنی دور کا سفر کر کے، اتنا مال و زر لگا کے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا، یقین کامل نہیں ہمارا پایا جاتا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر وہ رکن ادا کریں، ہر وہ فریضہ ادا کریں جو عمرے کے لیے اور حج کے لیے لازم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شک کی گنجائش رہتی ہے کہ یا اللہ قبول فرما لینا، یا اللہ قبول فرما لینا، کوئی بھی کمی ہوئی ہو اپنے محبوب کے صدقے سے معافی عطا فرما دینا۔ پھر بھی شک کی گنجائش باقی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 2 حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا وہ کیسے حج اور عمرے ہوتے ہوں گے جن کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا، یقیناً وہ وہی حج اور عمرے ہوتے ہوں گے جن کو اللہ قبول فرما لیتا ہوگا۔ جب اللہ قبول فرما لیتا ہے تو گویا کہ ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ اس ثواب کو اعتکاف کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اعتکاف کو ضائع نہیں کرنا، رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی تمام عظمتیں، تمام برکتیں اور تمام فضیلتوں کو کھولنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے تمام روزوں کو قبول و منظور فرما۔ وہ یہ جو 20واں روزہ آ رہا ہے، آپ احباب نے ظاہر ہے مسجدوں میں ایک رونق ہوگی، اعتکاف کرنا ہے، لوگ بیٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو سامعین کرام آپ بھی ارادہ کیجیے گا، نیت کیجیے گا، اس کا بہت ثواب ہے۔ اگلی چیز یاد رکھیے گا، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، پہلا واجب، دوسرا سنت مؤکدہ اور تیسرا نفلی اعتکاف۔ سامعین کرام واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف جو ہے یہ واجب ہے، یہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ جو رمضان کریم کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو آپ یوں کہہ لیں یہ فرض کفایہ بھی ہے۔ اگر تو محلے میں سے کسی ایک بندے نے کر لیا مسجد میں تو پھر سارے کا سارا محلہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ اگر اسی محلے میں اس مسجد میں کوئی بھی نہ بیٹھا، محلے کی مسجد ہے کوئی بھی نہ بیٹھا، تو پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی گرفت کا شکار ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام جو سنت مؤکدہ رمضان کریم والا اعتکاف ہے اس کا ایک رکن یاد رکھیے گا، شرط یاد رکھیے گا، اس میں جو بندے بھی اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ میں سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ غروب آفتاب یعنی مغرب کی جو نماز ہے نا وہ اپنی مسجد میں جا کے پڑھیں جہاں پہ اس نے اعتکاف کرنا ہے، اور سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ روزہ جہاں پہ اس مسجد میں جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے روزہ اس مسجد میں جا کے کھولے گا۔ یہ سادہ مفہوم ہے جی آپ کے اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد جا کے بیٹھتا ہے تو ایسے بندے کا اعتکاف سرے سے نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ نفلی اعتکاف ہوتا کیا ہے، اس میں جیسے مساجد ہو گئی، آپ نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں آئے ہیں نا، آپ نے باجماعت نماز پڑھی ہے تو آپ کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنی زبان میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اعتکاف کی نیت سے، یا نویت سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے ایک ایک سانس آپ لیں گے، چاہے آپ نماز میں لیں چاہے آپ نماز کے بعد میں لیں، جب تک آپ مسجد میں موجود رہیں گے اللہ آپ کو ہر سانس کے بدلے اجر عطا فرماتا رہے گا۔
سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام احباب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔